بسم الله الرحمن الرحيم. میں تو عاشق ہوں نبی کا، 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 میں تو عاشق
وفا رہنے دو، ذکر سرور میں مجھے کھویا ہوا رہنے دو، اس دنیا جو کفا گئے تو کفا رہنے دو۔ یا محمد کا وظیفہ لبوں پر گردم، یا محمد کا وظیفہ لبوں پر گردم، دیکھو بس یاد محمد میں فنا رہنے دو۔ میں تو عاشق ہوں نبی کا، میں تو عاشق ہوں نبی کا، میں تو عاشق ہوں نبی کا، میں تو عاشق ہوں نبی من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قاری مزمل حسین صاحب کی تلاوت کلام کا فرما رہے تھے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حافظ قاری محمد انصر صاحب جو کہ مدرسہ چشتیہ سلمانیہ کے محتم بھی ہیں اور مسجد رضا مصطفیٰ کی خطیب ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
کیا پی پی کے سارے ڈر گئے میں غار سا کیا آیا نہیں میرا نام بڑی دیر ہو گئی آیا نہیں میرا نام بڑی دیر ہو گئی اور جو کچھ پلا دے سانوں میں اکھیاں دے جام چون جو کچھ پلا دے سانوں میں اکھیاں دے جام چون بیٹھے ہدش ناکام بڑی دیر ہو گئی بیٹھے ہدش ناکام بڑی دیر ہو گئی اور چہرے تو کون زلفا میں غار سونے چہرے تو کون زلفا میں غار سونے لمبی غم دی شام بڑی دیر ہو گئی لمبی غم دی شام بڑی دیر ہو گئی اور سادے جے گرے بانو درد بلان لئی سادے جے گرے بانو درد بلان لئی ہو جائے زنیام بڑی دیر ہو گئی ہو جائے زنیام بڑی دیر ہو گئی پر دو میرا بھی جام بڑی دیر ہو گئی سوسائٹی کے قریب میں خوش آمدید کہتے ہیں دراصل میں ان کی دیر سے آمد کی وجہ ہمیں ان کی کون آمد کا پتہ نہیں تھا جو ہی پتہ چلتا گیا تو سوسائٹی کے چیف آف مینیجر ملک گلاب خان گیا تھا فوراً ان کے گھر حاضر ہوئے اور یہ ان کی خصوصی مہربانی ہے کہ وہ اس فوری اطلاع پر یہاں تشریف لائے ان کا سوسائٹی کی جانب سے اور تمام اہلیان کور کی جانب سے شکریہ سر آج کی یہ تقریب کورسل ویلفیئر سوسائٹی کی سالانہ تقریب ہے یعنی نومبر 94 میں کورسل ویلفیئر سوسائٹی کی بنیاد رکھی گئی اور ہر نومبر میں اس کی سالانہ تقریب جو ہے وہ منائی جاتی ہے یہاں پر تو یہ اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے اور اس کا خصوصی مقصد آج کی تقریب کا خصوصی مقصد انڈیگیٹ کے سابق اسسٹنٹ کمشنر جناب ملک بشیر احمد عوان صاحب کی دستار بندی بھی ہے اور اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب ملک علی خان صاحب اور کھولا وہ جو کہ اپنی تھوڑی دیر کے بعد ان شاء اللہ میدان میں تشریف لے آئیں گے انہوں نے خصوصی مرمت فرمائی تھی کہ میں اگر موٹ آؤں گا تو آپ میرا انتظار نہ کریں آپ پروگرام شروع کر دیں ان شاء اللہ وہ تھوڑی دیر بعد یہاں تشریف لے آئیں گے تو آج کی تقریب کی مہمان خصوصی وہی ہے ملک علی خان صاحب اور اس تقریب کی صدارت جناب اسسٹنٹ کمشنر ملک بشیر احمد عوان صاحب کر رہے ہیں اور ہمارے چیف گیسٹ جو اپنی تقریب گئے ڈاکٹر عبدالجلیل عوان صاحب تو ان تمام صاحبان کا اور دیگر تمام حضرات کا ایک مرتبہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے بعد سوسائٹی کے روئے نواز جنرل سیکرٹری جناب نذیر احمد شاکر صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اس قبالی کلمات سے لوگوں کو مناسب الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو دلوں کی بھید پہ جانتا ہے میں سب سے پہلے اپنی
سے تمام اداروں ممبران کی طرف سے اس تقریب کے صدر جلسہ سابق ڈائریکٹر جنرل سابق اسسٹنٹ کمشنر سنڈیکیٹ اور ڈائریکٹر لا اینٹی نارکوٹکس ملک بشیر احمد اور چیف گیسٹ سابق صوبائی وزیر سابق MLA ملک یار خان صاحب آپ کھلنا کرتا ہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے سوسائٹی کے لیے وقت دیا. اور اس کے علاوہ ساتھی حضرات اور باقی تمام دوستوں بزرگوں کا بھی دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت میں سے سوسائٹی کے لیے وقت دے کر تقریب کو تقریبی رونق میں اضافہ کیا. آخر میری ایک گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس سوسائٹی میں شمولیت اختیار کر کے اور ہر مہینے 10 روپے چندہ ادا کر کے مستحق افراد کی مدد کر کے سوابِ دائرہ حاصل کریں. انشاءاللہ اس کے علاوہ آپ کو میں مطلع کرتے چلوں کہ 24 اور 25 تاریخ روز جمعہ اور ہفتہ کو کالج یونین کونسل میں شاہی کارڈ کی ٹیمیں تشریف لا رہی ہیں اور جن کے شاہی کارڈ ابھی تک نہیں بنے چاہے وہ 18 سال کے ہیں چاہے اس سے زیادہ عمر کے ہیں تو اپنے فارم اور فوٹو تیار رکھیں اور انشاءاللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ سوسائٹی کے جتنے بھی ادار ہیں ہم آپ کی بھرپور ہیلپ وہاں کریں گے اور وہاں انشاءاللہ موجود ہوں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ باقی دوست کو بتائیں تاکہ اس موقع سے آپ مستفید ہو سکیں. اور اس کے علاوہ عوامی مسائل کے حل کے لیے سوسائٹی کا زیادہ شام کو روزانہ کھلا رہتا ہے. عوام اپنے مسائل کے حل کے سلسلے میں ہم سے رابطہ کر رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. چونکہ یہ سوسائٹی کی سالانہ تقریب ہوتی ہے اور ہر سوسائٹی کی سالگرہ کے موقع پر علاقہ کے غربا یتیم اور مساکین لوگوں میں جو فنڈ ہم اکٹھے کرتے ہیں وہ یہاں آپ کے سامنے تقسیم کیا جاتا ہے. تو کوشش کی جاتی ہے کہ یہ فنڈ جو ہے صحیح مستحقین تک پہنچے. اس کے لیے بعض لوگ مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہیں. تو اعتراضات ایسی چیز ہے کہ یہ دور نہیں ہو سکتی مکمل طور پر کیونکہ جس قسم کا کسی کا ذہن ہو اس نے اپنا ذہن واضح کرنا ہوتا ہے. لیکن ہم پھر بہتر مطلوب کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی سوسائٹی کی طرف اعتراض اٹھتا ہے تو ہم اس کا معقول جواب دیں. تو بعض لوگوں کی خیال میں یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فنڈ جو ہے ان کو مہیا کیا جاتا ہے تو اس میں سے یہ تھوڑا سا جو ہے لوگوں کو تقسیم کر دیتے ہیں اور باقی خود ووٹ کر دیتے ہیں. تو اس کے سلسلہ میں اطلاع نظر ہے کہ کرسچن ویلفیئر سوسائٹی ایک نان رجسٹرڈ تنظیم ہے. ابھی تک رجسٹر نہیں ہوئی. گورنمنٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. گورنمنٹ کی طرف سے ایک پیسہ بھی سوسائٹی کو فراہم نہیں کیا جاتا. یہ پیسہ صرف اور صرف جو آپ حضرات سوسائٹی کے ممبران ہیں اور ہر ماہ 10 روپے پھر آپ جمع کراتے ہیں سوسائٹی میں تو وہیں پورا سال جمع کیا جاتا ہے اور اسی میں سے ہر مہینے علاقہ کے مستحق لوگوں میں تقریباً 1600-1700 روپیہ جو ہے وہ ان کے گھروں میں پہنچایا جاتا ہے. اور باقی رقم جو سال بھر میں اکٹھی ہوتی ہے وہ یہاں پر آپ کے سامنے آپ کو اکٹھا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے جو 10 روپے ہم دیتے ہیں وہ کیا ہم صحیح مستحق لوگوں تک پہنچا رہے ہیں یا نہیں. تو آج بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم تقریباً 60 افراد علاقہ کے ایسے افراد جو بالکل ہمارے خیال میں صحیح مستحق ہیں. ان کے مستحق ہونے یا نہ ہونے کا جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ سوسائٹی کی ایک 10 رکنی کمیٹی ہے جس میں سے ہر وارڈ میں سے 2 ممبران لیے جاتے ہیں. وہ ممبران جو ہیں وہ جب بھی کوئی ہمارے پاس اپلیکیشن آتی ہے کسی کی امداد کے لیے تو وہ ان کے حوالے کی جاتی ہے. وہ اپنے محلہ میں سے تصدیق کرتے ہیں کہ واقعی کیا یہ بندہ مستحق ہے. اگر وہ ہمیں لکھ کر دے کہ یہ بندہ مستحق ہے تو پھر اسے اس جو ہے امداد میں شامل کیا جاتا ہے. ادروائز جو ہے اسے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو اس طریقہ سے جو لوگ یہاں منتخب ہوتے ہیں امداد کے لیے تو میرے خیال میں کوئی ایسی ان میں گنجائش نہیں رہتی کہ ان پر شک کیا جا سکے کہ وہ مستحق ہے یا نہیں. پھر بھی اگر کسی کو شک ہو تو اپنا شک دور کرنے کے لیے ہم سے جس وقت چاہے رابطہ کر سکتا ہے. آپ کی اطلاع کی غرض ہے کہ آپ کے 10 روپئے ملا کر آج تقریباً 20,000 روپیہ جو ہے وہ غریب لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا اور آپ کی آنکھوں کے سامنے کیا جائے گا. یہ سارا پیسہ آپ لوگوں کا ہے. سوشل گورنمنٹ پیسہ ہے نہ کسی اور کا کوئی حصہ ہے. تو اس کے بعد ہمارے اپنے محترم علاقہ کے معروف دینی و سماجی شخصیت خطیب اعظم جامع مسجد کوشہر مولانا محمد اشرف قاری صاحب ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مسجد پر تشریف لیں. دوستوں نے وقار کہ گھر ہو یا محلہ شہر ہو یا علاقہ کچھ لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں جو
اپنی سطح پر قابل فخر قرار دیے جاتے ہیں۔ آج کی اس تقریب میں خورشہر کی چند ایسی شخصیات بھی شامل ہیں جو کہ ہمارے علاقے کے لیے باعث فخر ہیں، جن میں جناب ڈاکٹر عبدالجلیل صاحب اور محترم ملک بلّہ خان صاحب جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں رہ کر خورشہر کا نام روشن کر رہے ہیں۔ تو آج بڑا خوش قسمت دن ہے، یہ بڑی خوش قسمت گھڑیاں ہیں کہ ان جیسے عظیم لوگ بھی آج ہمارے ساتھ اس محفل میں شریک ہیں۔ تو دعا ہے کہ ان کا سایہ اور ان کی امداد ہمیشہ ہمارے ساتھ قائم و دائم رہے۔ آج کی تقریب کے حوالے سے کچھ اپنے خیالات کا اظہار بھی کرنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ ٹائم کی قلت کے باعث۔ روزنامہ جنگ کے ایک بڑے مشہور و معروف کالم نگار جاوید چودھری صاحب کے ایک کالم کے حوالے سے میں بات کروں گا، تھوڑی دیر کی تمام وضاحت کی توجہ چاہوں گا۔ وہ اپنے کالم میں اسلام آباد شہر کا ایک سچا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ چونکہ یہ سوسائٹی کی سالانہ تقریب ہوتی ہے اور ہر سوسائٹی کی سالگرہ کے موقع پر علاقہ کے غربا، یتیم اور مساکین لوگوں میں جو فنڈ ہم اکٹھے کرتے ہیں وہ یہاں آپ کے سامنے تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو کوشش کی جاتی ہے کہ یہ فنڈ جو ہے صحیح مستحقین تک پہنچے۔ اس کے لیے بعض لوگ مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو اعتراضات ایسی چیز ہے کہ یہ دور نہیں ہو سکتی مکمل طور پر، کیونکہ جس قسم کا کسی کو ذہن ہو اس نے اپنا ذہن واضح کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم پھر بہتر مضبوط کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی سوسائٹی کی طرف اعتراض اٹھتا ہے تو ہم اس کا معقول جواب دیں۔ تو بعض لوگوں کی خیال میں یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے جو فنڈ جو ہے ان کو مہیا کیا جاتا ہے تو اس میں سے یہ تھوڑا سا جو ہے لوگوں کو تقسیم کر دیتے ہیں اور باقی خود ووٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس کے سلسلہ میں اطلاع نظر ہے کہ خورشہر ویلفیئر سوسائٹی ایک نان رجسٹرڈ تنظیم ہے، ابھی تک رجسٹر نہیں ہوئی، گورنمنٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ایک پیسہ بھی سوسائٹی کو فراہم نہیں کیا جاتا۔ یہ پیسہ صرف اور صرف جو آپ حضرات سوسائٹی کے ممبران ہیں اور ہر ماہ 10 روپے پھر آپ جمع کراتے ہیں سوسائٹی میں تو وہیں پورا سال جمع کیا جاتا ہے اور اسی میں سے ہر مہینے علاقہ کے مستحق لوگوں میں تقریباً 1600-1700 روپیہ جو ہے وہ ان کے گھروں میں پہنچایا جاتا ہے اور باقی رقم جو سال بھر میں اکٹھی ہوتی ہے وہ یہاں پر آپ کے سامنے آپ کو اکٹھا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے جو 10 روپے ہم دیتے ہیں وہ کیا ہم صحیح مستحق لوگوں تک پہنچا رہے ہیں یا نہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم تقریباً 60 افراد علاقہ کے ایسے افراد جو بالکل ہمارے خیال میں صحیح مستحق ہیں، ان کے مستحق ہونے یا نہ ہونے کا جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ سوسائٹی کی ایک 10 رکنی کمیٹی ہے جس میں سے ہر وارڈ میں سے 2 ممبران لیے جاتے ہیں۔ وہ ممبران جو ہے وہ جب بھی کوئی ہمارے پاس اپلیکیشن آتی ہے کسی کی امداد کے لیے تو وہ ان کے حوالے کی جاتی ہے۔ وہ اپنے محلہ میں سے تصدیق کرتے ہیں کہ واقعی کیا یہ بندہ مستحق ہے، اگر وہ ہمیں لکھ کر دے کہ یہ بندہ مستحق ہے تو پھر اسے اس جو ہے امداد میں شامل کیا جاتا ہے، ادروائز جو ہے اسے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقہ سے جو لوگ یہاں منتخب ہوتے ہیں امداد کے لیے تو میرے خیال میں کوئی ایسی ان میں گنجائش نہیں رہتی کہ ان پر شک کیا جا سکے کہ وہ مستحق ہے یا نہیں۔ پھر بھی اگر کسی کو شک ہو تو آپ کو شک دور کرنے کے لیے ہم سے جس وقت چاہے رابطہ کر سکتا ہے۔ آپ کی اطلاع کی یاد ہے کہ آپ کے 10-10 روپئے ملا کر آج تقریباً 20,000 روپیہ جو ہے وہ غریب لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا اور آپ کی آنکھوں کے سامنے کیا جائے گا۔ اور یہ سارا پیسہ آپ لوگوں کا ہے، کوئی گورنمنٹ پیسہ نہیں ہے، نہ کسی اور کو کوئی حصہ ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے اپنے مقرر علاقہ کے معروف جو سماجی شخصیت خطیب اعظم جامع مسجد خورشہر مولانا محمد اشرف قاری صاحب، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو دلوں کے بھید پہ سب جانتا ہے۔ میں سب سے پہلے اپنی اور دوسرے تمام اداروں ممبران کی طرف سے اس تقریب کے صدر جلسہ سابق اٹارنی جنرل، سابق اسسٹنٹ کمشنر سنڈی گیٹ اور ڈائریکٹر لا اینڈ نارکوٹکس ملک بشیر احمد صاحب اور چیف گیسٹ سابق صوبائی وزیر، سابق ایم ایل اے ملک
का यार खान साहब आप खुलना करते हैं, से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियात में से सोसाइटी के लिए वक्त दिया। और इसके अलावा साथी हजरात और बाकी तमाम दोस्तों बुजुर्गों का भी दिल से मशहूर हूँ, उन्होंने अपनी कीमती वक्त में से सोसाइटी के लिए वक्त देकर तकरीब को रौनक की रौनक में इजाफा किया। आखिर मेरी एक गुजारिश है, आप हमारे साथ इस सोसाइटी में शमूलियत इख्तियार करके और हर महीने 10 रुपये चंदा अदा करके मुस्तहिक अफराद की मदद करके सवाब दायरा हासिल करें इंशाअल्लाह। इसके अलावा आपको मैं मुतला करते चलूँ कि 24 और 25 तारीख बरोज जुम्मा और हफ्ता को कॉलेज यूनियन काउंसिल में शादी कार्ड की टीमें तशरीफ ला रही हैं और जिनके शादी कार्ड अभी तक नहीं बने, चाहे वो 18 साल के हैं चाहे उससे ज्यादा उम्र के हैं, तो अपने फॉर्म और फोटो तैयार रखें। और इंशाल्लाह हम आपसे वादा करते हैं कि सोसाइटी के जितने भी औजार हैं हम आपकी भरपूर हेल्प वहाँ करेंगे और वहाँ इंशाल्लाह मौजूद होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि बाकी दोस्त को बताएं ताकि इस मौके से आप मुस्तफीद हो सकें। और इसके अलावा अवामी मसाइल के हल के लिए सोसाइटी का ज्यादातर शाम को रोजाना खुला रहता है। आवाम अपने मसाइल के हल के सिलसिले में हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर हमारी इस तकरीब को रौनक बख्शी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी इसी तरह गांव के लोग गिरदुनवा के लोग जैसे आ जाए हैं, उम्मीद है कि वो आइंदा भी इस तरह से करते जाएंगे। हमारी सोसाइटी अरसे 5 साल से काम कर रही है। उसका किरदार या अहदेदारान जो है उनका किरदार आप लोगों के सामने है। हमारे मुफ्ती जामा मस्जिद के खतीब साहब ने आपको वो आईना दिखा दिया है कि जो आईना हम लोग यहाँ गांव में काम कर रहे हैं, लोगों को पता है कि ये किस सिलसिले में काम हो रहा है और कैसे हो रहा है। मैं सिर्फ चंद गुजारिशात करके जा लूंगा कि आज दिन तक सन 94 नवंबर 94 से लेकर आज 2000 हो गए, आज तक हमने तकरीबन 2.25 लाख रुपए तकसीम की है। और ये मुराद खान ने अपने घर से नहीं दिया, ये आप लोगों की अमानत थी। हमारी कोशिश है दोस्तों, ये आपकी अमानत उन सही मुस्तहिक लोगों तक पहुंचे जो इसके वाकई मुस्तहिक हैं। इसलिए खतीब साहब ने अपने ऑब्जेक्शन लगाया था कि आप लोग ये सोसाइटी के अंदर से अगर कुछ खर्च करते हैं तो ये आप कल बरोज़े क़यामत जो लोग 10 रुपए देते हैं या जिन लोगों का ये हक था उनको आप न दिए तो आप कल बरोज़े क़यामत अल्लाह की प्रोविजन होगी और इनकी प्रोविजन होगी। इसलिए हम लोग हर महीने 20 रुपए जमा कराते हैं अहदेदारान और बाकी मेंबर 10 रुपए जमा कराते हैं। वो 10 रुपए से हम इसके अखराजात पूरे करते हैं। जो आज तकरीब हो रही है, इस तकरीब का एहतमाम बशीर अमान साहब के एजाज में हमारे ताहियात मेंबर हैं मोहम्मद अयाद चौधरी केबर साहब, जिन्होंने आज की ये तमाम अखराजात जितनी भी हैं सोसाइटी की तरफ से जो तकरीब की है इसका इन्होंने बताया। और आप लोगों को यकीन होना चाहिए कि आपका इंशाअल्लाह एक पैसा भी हम ज़ाया नहीं जाएंगे। और क्योंकि इतने अरसे में आपको यकीन आ जाना चाहिए कि वाकई यार हमारी सोसाइटी इस इलाके के लिए क्या कर रही है। तो आज अल्लाह के फजल करम से मेरी असल भाई से घटी हुई है कि हम आज 21,100 रुपये आज तकसीम कर रहे हैं। तो ये कहाँ से आया, ये आप लोगों ने दिया और आइंदा भी देंगे इंशाअल्लाह। इस अमानत की इसी तरह हिफाजत होगी और इसी तरह हम इंशाअल्लाह गरीब लोगों की मदद करते रहेंगे। मैं सिर्फ आज आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आज जितने लोग यहाँ आए हैं कम अज कम वो बनाए करम इस सोसाइटी की मेंबरशिप जरूर लें, ताकि हमें पता चले कि हमने 4 साल में जो कुछ कमाया, आवाम ने, हमारे भाइयों ने, हमारी माओ ने, हमारी बहनों ने हम पे इस्तेमाल किया है और वो उन्होंने आज मेंबरशिप ली है। और जो मेंबर नहीं है आप बढ़ाई करम आज मेरे सामने हाथ खड़े करें कि हम इंशाअल्लाह इस सोसाइटी के मेंबर बनेंगे। जो मेंबर बनना चाहते हैं हमारी कारकर्दगी से मुतमईन है, हाथ खड़ा करके हमें बताएं कि आप मेंबर बनेंगे। बहुत मेहरबानी, थैंक यू।
اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے. مہندہ گجری صاحب, بشیر امان صاحب, ملک عطا صاحب, بلڈا خان اپنے بھائی ہمارے ہیں, اور دوسرے جو مہمان باہر سے آئے ہیں, پریس کے دوست ہیں, سب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ میری ٹیم, جس میں صدر ظفر حسین ظفری صاحب, نذیر احمد شاکر, اسد ملک اور دوسرے بھی جتنے ہمارے دوست ہیں, ان کی محنتیں اور ان کی کاشیں ہیں, یہ ٹیم بنی ہے تو تاب آج اللہ کے فضل سے آپ کا 2.25 لاکھ روپے تقسیم ہوا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اسی طرح اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.